حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ونش میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال، دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے بہت مالدار سردار تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ایوب بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت اسی طرح مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ لہٰذا کچھ یوں ہوا کہ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کو اچانک سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اچانک ان کا گھر گر گیا جس میں دب کر ان کی ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال و دولت سب ختم ہو گیا اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگے، جن پر کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے ان سے ناطا توڑ لیا تھا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ ان کی حالت خراب ہونے پر ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں یہ کہتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ لوگ ان سے یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا کہ یہاں سے نکلو، جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں جا کر رہو، کیونکہ ان کی حالت اس طرح کی ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے جسم میں اتنے پھوڑے ہو گئے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی اس بیماری سے ہمارے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تب ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی اور اسی سے ان کا علاج کرواتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ جسم میں کیڑے اتنے زیادہ پڑ چکے تھے کہ بدن کا گوشت ختم ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ آپ کی بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں سے خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا ہے اور اللہ سے اس بیماری کی شفا کے لیے تب تک دعا مانگنی ہے جب تک یہ بیماری پوری طرح سے صحیح نہیں ہو جاتی۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پر گرتے تو آپ انہیں واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم میں جا کر کھاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی بڑی ہمت تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر کامل یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی گھر پر کام کرنے کے لیے بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ بیماری ان کو ہمارے گھر تک لے آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی، غمزدہ ہو گئی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح سے روتا دیکھ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔
اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال و دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹوں اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ مشکل اور پریشانی میں ہوں تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سالوں تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ہے کہ ربی انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے تھے۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان سے سیکھ لینی چاہیے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے راجہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بیماری جو علاج ہے، آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی بھی بیماری سے پریشان ہے جو علاج کروانے پر صحیح نہیں ہو رہا، تو کثرت سے یہ دعا پڑھیے جو حضرت ایوب علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آمین۔